بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فرمایا اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر ڈالیں یا سخت عذاب نہ دیں. فرمایا یہ بات اللہ کی تقدیر میں ازل سے لکھی جا چکی ہے. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فرمایا ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. قوم سمود یعنی قوم سمود کو دیکھو، ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جائیں. محترم سامعین، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت سے قلم کی تخلیق کی، قلم کو بنایا. اور اللہ پاک نے قلم سے فرمایا کہ لکھ. قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ازل سے لے کر اب تک جو کچھ کائنات کے اندر ہو رہا ہے یا ہونا ہے، ازل سے اللہ پاک نے تقدیر کے فیصلے کر دیے ہیں. فرمایا اس میں اللہ پاک کے حکم میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہی تو فرماتے ہو کہ پہلے جو انبیاء آئے ہیں اللہ پاک نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے بطور دلیل کے، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بطور نشانی کے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ بھی معجزہ مانگو. انہوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ کھلے
اور گابن اونٹنی نکلے، نکلتے ہی بچہ جان دے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان جائیں۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہوائیں ان کے تابع کی ہوئی تھی۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا پردادا جو ہے، جو فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر کی طرف اشارہ کریں اور وہ زندہ ہو کر آپ کی تصدیق کریں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، بطور معجزے کے یہ دلیل پیش کریں۔ کبھی کہتے مکہ کی جو سرزمین ہے یہ سارے پہاڑ ہیں، اللہ سے دعا مانگے یہ پہاڑ چل پڑیں اور یہ چٹیل میدان بن جائے۔ کبھی کہتے کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے یہ سونا بن جائے۔ اللہ پاک نے جواباً ارشاد فرمایا میرے محبوب، جب بھی جس قوم نے جس نبی سے بطور دلیل کے معجزہ مانگا ہے، پھر ہم اس معجزے کو بھیجتے ہیں، اس دلیل کو، اس نشانی کو بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کے بعد جب حجت پوری ہو جاتی ہے، قوم اگر پھر نہ مانے، ہم پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب، آپ جب مجھ سے دعا مانگتے ہو کہ یہ اس طرح کے مطلوبہ معجزات، فرمایا میں اللہ پاک کی قدرت میں دیر نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فرمایا میں اللہ تو جس چیز کا ارادہ کروں میں یہی کہتا ہوں کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ مطالبات پیش کر رہے ہیں میرے لیے یہ دیر نہیں ہے، میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب پھر ایک میری بھی بات ہے، مطالبہ پورا ہونے کے باوجود اگر یہ نہ مانیں گے میں ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا اللہ، آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یا اللہ ان کو تباہ نہ کرنا۔ انہی آیات کی طرف اللہ پاک اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ فرمایا کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ فرمایا یہ بات تو ازل سے لکھی جا چکی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ فرمایا ہم نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا، ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے روکا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ قوم سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جائیں۔
تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک موقع پر ابو جہل نے دعا کی تھی، یا اللہ اگر واقعتاً تیرا نبی سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب بھیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ اب تو یہ خود مانگ رہا ہے، اس کو تباہ کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا میرے محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے میں اللہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔